عزیز بھائی اور بہنوں، آج کلیسیائی کیلنڈر کے مطابق 32واں اتوار ہے اور آج کی تلاوتوں میں ہمارے سامنے ایک بڑا خوبصورت موضوع رکھا گیا ہے، اور یہ موضوع ہے ایک سوال کی صورت میں مسیحیوں کی جنت کیسی ہوگی؟ مسیحی مذہب میں، مسیحی ایمان میں جنت میں کیا ہوگا؟ یہ سوال ہے جو ہر کوئی پوچھتا ہے، اور آج کے اس اتوار کے موقع پر اسی سوال کا جواب دیا گیا ہے۔ میں شروع ہی میں بتا دوں کہ مسیحیوں کی جنت چیزوں پر مبنی نہیں، جسمانی خواہشوں پر مبنی نہیں ہے۔ ہمیں یہ ملے گا، ہمیں وہ ملے گا، یہ خواہشیں جو دنیا کی خواہشیں ہیں، یہ چیزیں جو دنیا کی چیزیں ہیں اور جن کی ہم یہاں خواہش کرتے رہتے ہیں، یہ مل جائے وہ مل جائے۔ مسیحیوں کی جنت چیزوں کی خواہشیں نہیں ہیں جو ادھر پوری ہوں گی۔ مسیحیوں کی جنت ہے خدا میں اور خدا کے ساتھ ابدی زندگی، خدا کے چہرے کا دیدار ہمیشہ کے لیے، خدا کی حضوری، خدا کی موجودگی، یہی ہمارے لیے بہت ہوگی۔ جب یہ مل جائے گا، جس کو خدا مل گیا، جس کو خدا کا دیدار مل گیا، جس کو خدا کی حضوری مل گئی ہے، اس کے لیے جسمانی خواہشیں کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں۔ اس لیے مسیحیوں کا جنت جو ہے نا، مسیحیوں کی جنت جو ہے وہ جسم کی خواہشیں نہیں، بلکہ ابدی زندگی، خدا کے ساتھ ہونا، خدا کی بادشاہی میں ہونا، اور ابدی دیدار ہے جو ہم پائیں گے۔ عام لوگ تو یہی سوال کرتے ہیں نا کہ جب ہم مر جائیں گے تو کہاں جائیں گے، ہمیں کیا ملے گا؟ دنیا کے بہت سارے مذاہب ہیں، بلکہ میں تو کہوں گا کہ دنیا کا ہر مذہب جو ہے وہ ایمان کے اسی پہلو پر قائم ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ یہ دنیا، یہ زندگی جس میں ہم جی رہے ہیں، جس میں ہم رہ رہے ہیں، زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ آخری حرف نہیں ہے۔ مرنے کے بعد، اس دنیا میں اپنا زندگی کا سفر طے کرنے کے بعد، اس زندگی کو چھوڑنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے، اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے، موت کے بعد بھی زندگی ہے۔ اور بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی جو کچھ بھی ہے بس ادھر ہی ہے، یہی سب کچھ ہے، یہی آخرت ہے۔ آج ہم مسیحی ایمان کی بات کریں گے کہ مسیحی ایمان ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ مسیحی ایمان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دنیا میں ہم زندگی گزارتے ہیں، لیکن جب مر جاتے ہیں تو ختم نہیں ہوتے ہیں، بلکہ موت کے بعد ہمیں نئی زندگی ملتی ہے۔ اور اس کی ضمانت کیا ہے؟ اس کی ضمانت یہ ہے خداوند یسوع مسیح کا مرنا اور مردوں میں سے جی اٹھنا۔ یسوع مسیح صلیب پر مر گیا، دفن کیا گیا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور جی اٹھنے کے بعد اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتا رہا، اور اس ایمان کو مضبوط کیا ہے کہ موت آخری حرف نہیں ہے، موت کے بعد بھی زندگی ہے۔ جس طرح یسوع مر گیا ہم بھی مر جائیں گے، لیکن جس طرح یسوع مسیح جی اٹھا ہے ہم بھی جی اٹھیں گے۔ اس لیے ہمارا مسیحی ایمان یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں، پر جب مر جاتے ہیں تو ہم ختم نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ایک نئی زندگی کے لیے، قیامت کے لیے یسوع کے ساتھ جو مر گیا اور جی اٹھا، جو زندہ خدا ہے، اس کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی میں شامل ہوں گے۔ یہ زندگی جو ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ عارضی زندگی ہے، لیکن وہ زندگی جو ہمیں موت کے بعد یسوع میں ملے گی، خدا میں ملے گی، وہ زندگی ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ ہماری حالت کیا ہوگی؟ کیا اسی جسم میں ہم مریں گے اور اسی میں جی اٹھیں گے؟ ہوگا کیا؟ یہ آج کا سوال ہے جو پاک انجیل میں
ہم سنتے ہیں۔ آج کی پاک انجیل لی گئی ہے مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 20واں باب ہے، اس کی 27ویں آیت ہے، اور یہاں پر یہودیوں کا ایک مذہبی فرقہ ہے صدوقی۔ ہم جانتے ہیں کہ یہودیوں کے بہت سارے مذہبی فرقے ہیں، فریسی ہیں، فقی ہیں، صدوقی ہیں، گو یہ سارے یہودی ہیں، لیکن اپنے اپنے فرقے کے مطابق کچھ ایمان میں فرق بھی ہیں۔ فریسی جو ہیں یہ ایمان رکھتے ہیں کہ موت کے بعد بھی زندگی ہے، لیکن آج جو اپنا سوال لے کر لوکا 20واں باب 27ویں آیت میں جو آئے ہیں، یہ فرقہ صدوقیوں کا فرقہ ہے۔ یہ نہیں مانتے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد بھی کوئی زندگی ہوگی، وہ کہتے ہیں بس یہاں سب کچھ ختم ہے۔ وہ یسوع کے پاس ایک سوال لے کے آئے ہیں، جاننا چاہتے ہیں بلکہ تنگ کرنا چاہتے ہیں، یہ یسوع کو تنگ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے سوال کیا ہے۔ تب ان صدوقیوں میں سے جو قیامت کے منکر ہیں بعض نے پاس آ کر اس سے سوال کر کے کہا، اے استاد، موسیٰ نے ہمارے لیے لکھا ہے کہ اگر کسی کا بیاہ ہوا بھائی بے اولاد مر جائے تو اس کا بھائی اس کی بیوی کو بیاہ میں لے اور اپنے بھائی کے لیے نسل پیدا کرے۔ پس 7 بھائی تھے، پہلے نے بیوی کی اور بے اولاد مر گیا، پھر دوسرے نے اور پھر تیسرے نے بھی اسی لیا، اسی طرح ان 7 نے، اور سب بے اولاد مر گئے۔ آخر کو وہ عورت بھی مر گئی۔ پس قیامت میں ان میں سے وہ کس کی بیوی ہوگی، کیونکہ وہ 7 کی بیوی رہ چکی ہے۔ اب دیکھیں یہاں جو انہوں نے صدوقیوں نے ایک مثال پیش کیا نا، یہ بڑی فنی قسم کی ہے کہ ایک ہی بھائی، ایک ہی بیوی ہے اور 7 بھائی ہیں۔ یہ آج ہم پہلی تلاوت جو دوسرا مکابیوں کی کتاب سے لی گئی ہے، اس میں ایک ماں ہے اور 7 بیٹے ہیں، یہاں پر ایک بیوی ہے اور 7 بھائی ہیں۔ یہ صدوقیہ ہے کہ ایک بھائی کی شادی ہوئی ہے، وہ بے اولاد مر گیا، پھر یہودیوں میں یہ روایت ہے، شریعت میں ہے کہ اگلا اس کا جو بھائی ہے وہ اس کے ساتھ شادی کرے۔ 7 مر گئے اور آخر کو وہ عورت بھی مر گئی ہے۔ وہ پوچھتے ہیں یہ بیوی کس کی ہوگی؟ اگر اس دنیا کے بعد بھی کوئی زندگی ہے تو وہ کس کی بیوی ہوگی؟ یہ سوال تو بڑا ٹرکی سا ہے کہ بھائی ادھر اگر وہاں بیوی ہی ملنی ہے تو پھر وہ کس کی ہوگی؟ وہ تو 7 لڑیں گے آپس میں، میری ہے میری ہے میری ہے۔ تو وہ سوال لے کے آئے ہیں بڑا ٹرکی سا، بڑا مزاحیہ سا، مذاقیہ سا، اور یسوع کو تنگ کرنا چاہتے ہیں۔ اور یسوع نے کیا کہا؟ یسوع نے کہا آسمان پر انسان فرشتوں کی مانند ہوگا، یہ جسم اور جسم کی خواہشات نہیں ہوگی۔ یہ بیوی ہونا، یہ کس کی بیوی ہے، یہ سارے سوالات ختم ہو جائیں گے، ہم فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ اب دیکھیں، اب یسوع جو ہے نا، وہ اپنے ایمان کا اظہار کر رہا ہے کہ اس زندگی کے بعد بھی زندگی ہے۔ اب یہ صدوقی جو ہے نا، یہ تو مانتے ہی نہیں ہیں، سو یہ ایک سوال لے کے آئے ہیں اس دنیا کی زندگی کے بعد کا، لیکن وہ سوال لے کے آئے جس کو وہ خود بھی نہیں مانتے ہیں۔ سو اس لیے یسوع ان کو جانتا ہے کہ ان کی نیت کیا ہے، اس لیے وہ ان کی نیت جان کر کہتا ہے کہ بھائی جو زندگی اس موت کے بعد ہوگی، وہاں نہ کوئی بیاہ ہوگا، نہ لوگ بیاہے جائیں گے، یہ دنیا داری نہیں ہوگی، لوگ فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ یہ صدوقی ہیں کون؟ یہ صدوقیوں کا ایک فرقہ ہے جو ریزوریکشن، جو یسوع کے جی اٹھنے کو مانتا ہی نہیں ہے۔ دوسرا، یہ پوری بائبل کو بھی نہیں مانتا ہے، یہ صرف پہلی 5 کتابوں کو مانتا ہے، جس کو ہم پینتاچیوک کہتے ہیں، پہلی 5 کتابیں، شریعت کی کتابیں جن کو کہتے ہیں۔ اس لیے یسوع مسیح ان کے ایمان کے مطابق ہی انہیں جواب دیتا، کہتا ہے کہ
کیا لکھا ہے کلام میں؟ جب جلتی ہوئی جھاڑی پر خدا موسیٰ پر ظاہر ہوا ہے تو اس نے کیا کہا تھا؟ میں یعقوب کا خدا، اسحاق کا خدا، ابراہیم کا خدا ہوں۔ خدا مردوں کا خدا نہیں، خدا زندوں کا خدا ہے۔ یہ ابراہیم، یہ اسحاق، یہ یعقوب، یہ تو سارے جسمانی طور پر مر گئے ہیں، لیکن یسوع نے کہا خدا ان کو مرے ہوئے نہیں کہتا ہے میں زندوں کا خدا ہوں اور میں ان کا خدا ہوں۔ گو یہ مر گئے ہیں جسمانی طور پر، یہ خدا کے ساتھ زندہ ہیں، اس لیے کیونکہ خدا مردوں کا نہیں زندوں کا خدا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، اسی طرح یہ ایمان جس کی بنیاد یسوع کا مرنا اور جی اٹھنا ہے، قیامت ہے ہماری۔ آج سوال بھی قیامت کا ہے۔ مکابیوں کی کتاب اس سے پہلی تلاوت لی گئی ہے۔ ایک ماں ہے اور 7 بیٹے ہیں۔ مکابیوں کا دور یہودیوں پر عذاب کا دور تھا۔ ایک یونانی بادشاہ تھا، وہ یہودیوں سے بڑی نفرت کرتا تھا، اور وہ کیا چاہتا تھا کہ یہودیوں کا ایمان ختم ہو جائے اور یونانیوں کا ایمان جو ہے نا وہ قائم ہو جائے۔ اس لیے اس نے یہودیوں کی ساری رسمیں ختم کرنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا جب میری بادشاہت میں کسی کا ختنہ نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو مار دیا جائے گا۔ اس نے کہا جو بائبل ہے وہ بھی نہیں پڑھی جائے گی، اور اس نے اور بہت ساری پابندیاں ہیں جو لگائیں، اور وہ چاہتا تھا کہ یہودیوں کا ایمان ہی ختم ہو جائے۔ لیکن یہودی جو تھے وہ بڑے غیرت مند تھے، وہ ایک بڑا انقلاب لے کر آئے، انہوں نے بغاوت کر دی اس کے خلاف۔ اور یہ مکابی جو ہے نا یہ انقلابی لوگ تھے، یہ کسی بھی فارن، کسی بھی باہر کے ملک کے بادشاہ کی بات نہیں ماننا چاہتے تھے جو ان کے مذہب اور ان کے عقیدے کو چھوئے گا بھی، تبدیل کرے گا یا خراب کرے گا۔ اس لیے جب ان کو آزمائش پہ ڈالا گیا کہ یہ سور کا گوشت کھائیں، خنزیر کا گوشت کھائیں، کیونکہ وہ بادشاہ تنگ کر رہا تھا، تو ان 7 نے ماں کے سامنے موت قبول کی، لیکن یہودیوں اور شریعت کو نہیں توڑا ہے۔ اور ماں دیکھیں 7 بیٹے ایک کے بعد دوسرا قربان کر دیا، لیکن ایمان کو قائم رکھا ہے۔ یہ جرأت مند ماں ہے۔ جب بھی کوئی بھائی 7 میں سے دیکھتی تھی کہ تھوڑا حوصلہ پست ہو رہا ہے تو ماں انکرج کر رہی تھی، ماں ان کو حوصلہ دے رہی تھی کہ بھائی خبردار، یہ دنیا عارضی ہے، اس کے بعد زندگی ہے، ابدی زندگی پاؤ گے۔ ہاں جی، اس نے کہا جان جائے ایمان نہ جائے، اور ماں کے حوصلے نے 7 بیٹوں کو قربان کر دیا، اور آخرکار ماں کو بھی۔ یہ بہت بڑے ماڈل ہیں، بہت بڑے ہمارے لیے مثالیں ہیں ایمان کی، اور خاص کر اس ایمان کی کہ اس زندگی کے بعد بھی دوسری زندگی ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہم اس عارضی زندگی میں دکھ سہ سکتے ہیں، مصیبتیں سہ سکتے ہیں، آزمائشوں میں جا سکتے ہیں، لیکن آخرکار ایک دن قیامت کے بعد خدا کے ساتھ ابدی زندگی میں خوشی پائیں گے۔ آج کا سوال یسوع یہی کہتا ہے کہ ہمارا خدا مردوں کا نہیں زندوں کا خدا ہے۔ ہمارا یہ ایمان کہ اس دنیا کے بعد بھی ایک دنیا ہے، یہ عارضی ہے، وہ نہ ختم ہونے والی ہے۔ یہ زندگی عارضی زندگی ہے اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یسوع آج ہمیں دعوت دیتا ہے کہ اس ایمان میں ہمیشہ قائم رہیں، اور یہ دنیاوی چیزوں کی آرزو نہ کریں۔ جس طرح یہ صدوقی لے کے آئے ہیں، وہ کس کی بیوی ہوگی؟ یسوع نے کہا فرشتوں کی مانند ہوں گے، ابدیت کی بات کریں۔ ہمارا جو جنت ہے نا وہ دنیاوی خواہشوں سے نہیں بھرا ہوا ہے، مجھے یہ ملے گا، مجھے وہ ملے گا، نہیں، کچھ نہیں۔ ہماری جنت میں چیزیں نہیں ہیں کہ مجھے یہ کھانا ملے گا، مجھے وہ ملے گا، مجھے یہ سہولت ملے گی، نہیں، وہاں یہ خواہشیں ہی نہیں ہوں گی۔ نیا آسمان ہوگا، نئی زمین ہوگی۔ چونکہ ہم فرشتوں کی مانند ہوں گے، اس لیے ہماری خواہش صرف
خدا میں خوش رہنا ہوگی۔ آج دنیا میں نا ہم خواہشوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی یہی توقع کرتے ہیں کہ ہمیں وہی چیزیں، وہی خواہشیں جو ہماری پوری ہوں گی۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ مسیح خداوند کہتا ہے وہاں ہم فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ آج ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ اس ایمان میں کہ اس دنیا کے بعد بھی اور اس دنیا کی جو مسافت ہے طے کرنے کے بعد بھی، مرنے کے بعد بھی زندگی ہوگی۔ جو اس پر ایمان رکھتا ہے وہ اس دنیا میں اپنا سفر وفاداری میں طے کرتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں ماں نے بیٹوں کو سکھایا ایمان میں قائم رہنا، وفادار رہنا، دکھوں میں بھی، تکلیفوں میں بھی، شہادتوں میں بھی۔ اور کس مقصد کے لیے؟ تاکہ قیامت میں زندگی پائیں۔ میں آج دعا کرتا ہوں خدا ہم سبوں کو ایمان کی مضبوطی دے۔ میں آج جتنی بھی مائیں مجھے سن رہی ہیں، میں اس ماں کی ایک ایگزامپل، ایک مثال، ایک ماڈل پیش کرنا چاہتا ہوں، جس طرح اس ماں نے اپنے بچوں کے ایمان کو مضبوط کیا ہے۔ ہمیں بھی یہاں پاکستان میں رہتے ہوئے ہر ایک ماں کو اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرنی ہے، ایمان میں مضبوط کرنا ہے کہ ان کی جان جائے پر ایمان نہ جائے۔ 7 بیٹے قربان کر دیے ہیں لیکن ایمان نہیں گیا۔ اگر پاکستان میں بھی مائیں ایسی تربیت کر دیں بچوں کی تو میں سمجھتا ہوں کہ یسوع کی گواہی بڑی پاورفل ہوگی۔ آج میری دعا ہے خاص کر ماؤں کے لیے، خدا ہر ماں کو برکت دے تاکہ وہ ان مکابیوں کی ماں کی طرح اپنے بچوں کو ایمان میں بڑا مضبوط بنائے، تاکہ اس دنیا میں مضبوط ایمان کے ساتھ جئیں اور آخرکار مسیح میں ابدی زندگی پائیں۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔